تحقیق ان مائی مائنڈ، کیا آپ ریڈی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ وہ اصل میں بائک کا اوپن کرنے گیا اور میرا جو ہے بیک ہو گیا پورا. کوئی بات جی، کوئی بات نہیں جی، ہوتا ہے جی. تو اصل میں وہ ٹاپک پہ آگے کنٹینیو کروں گا کیونکہ بیٹری نہیں ہوتی تو پھر زیادہ بات نہیں کروں گا. بس ایک چیز پوچھنا تھا. بھائی بات کر رہے تھے وہی کنٹینیو کریں گے نا آپ؟ نہیں وہ اس پہ تو میں جو ہے مزید آگے جب زیادہ میرا بیٹری چارج رہے گا جب کروں گا. ابھی مجھے خالی یہ بولنا ہے، ایک دو باتیں تھی. ایک تو یہ آپ نے بھی بولا نا کہ 3 لوگ گاڑ میں پھنسے ہوئے تھے، تو یہ عمل جو ہے صحابہ وغیرہ ثابت ہے کیا؟ جیسے نیک اعمال کا جو وسیلہ لینا ہے. بہت سارے دلائل قرآن کے اندر واضح دلائل ہے. ہاں کیا ہے؟ نہیں سارے یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ میرے خیال سے. جی ہاں، جو چیز پچھلے انبیاء کے قوموں سے لیکن جس کا انکار نہیں کیا گیا، تو زیادہ صحیح بات راجع بات یہی ہے کہ اگر اس کا انکار نہیں کیا گیا تو وہ چیز صحیح ہے. اس کی دلیل خود ہی وہ دلیل ہے، کیونکہ اگر غلط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بتایا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ کیا انہوں نے، لیکن یہ اس امت کے لیے نہیں ہے. جیسے سجدے کے بارے میں بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں کہہ دیا ہے نا. جی تو آپ کا سوال کیا ہے اس بارے میں؟ میرا سوال یہ ہے، میں اس کے جواز یا ناجائز ہونے سے بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس کا مثال ملتی ہے کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ وغیرہ تھے، بس یہ پوچھنا تھا. قرآن تو ہر زمانے کے لیے نا، ہمارے لیے نا، قرآن تو قیامت تک کے لیے نا، قرآن کے اندر ہے. وہ تو ہے لیکن صحابہ کی کوئی مثال. اے ہمارے رب ہم صحابہ ایمان لے آئے فاغفر لنا. بالکل یہ تو بالکل مثال ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سے اس کی مثال ہے کیا انہوں نے کوئی نیک عمل شیخوں کے مشائخ کے علم میں اگر ہے ڈائریکٹلی بتا دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں خود قرآن کے اندر وہی اسلوب ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی نیکی بتا رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو دعا سے پہلے اپنی نیکی کا حوالہ دینا یہ خود ملتا ہے. ہاں اور کئی مثالیں اس کی. میں اس بات کو مانتا ہوں. جی شیخ سے سن لیتے ہیں. جی شیخ، دونوں شیخ سے سنتے ہیں. جی شیخ کچھ آپ اضافہ کچھ بات بتانا چاہیں گے بھائی کو؟ جی دیکھیے بھائی تو سمجھے ہوئے ہیں، ان کو کیا بتانا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے ملتا ہے. جو دعائیں معصورہ ہیں، کوئی بھی دعائیں معصورہ کی کتاب آپ اٹھائیں تو اس میں آپ کو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا واسطہ وسیلہ آپ کو ملے گا. رسول اکرم نے سکھایا یہ، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کسی بھی مذہب مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جی بہت اہم. بزرگان دین کے واسطے وسیلے سے دعا کرنے کے بارے میں اختلاف ہے. اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جائز ہے. کسی کا اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں. صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے زمانے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں. تو میرا خیال ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. جی ٹھیک ہے. مطلب میں پوچھ رہا ہوں کہ میں بھی اس کو بہت سمجھتا ہوں. میں خالی یہ پوچھ رہا تھا کہ اس پہ اگر کوئی مثال ہو تو اور ایک سوال اور تھا. دیکھیے بھائی، آپ سورہ آل عمران پڑھیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 15 سے 16 پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے العباد کا تذکرہ کیا، بندوں کا تذکرہ کیا. واللہ بصیر بالعباد، اللہ کی نظر بندوں پر ہے. کیسے بندوں پر ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے. نیک عمل، ایمان افضل نیکی ہے، نیک عمل اس کا تذکرہ کیا. فاغفر لنا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہاں پر جو عباد ہیں، قرآن کے جو اول مخاطب ہیں، وہ آپ اور ہم ہیں یا صحابہ کرام ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ معذرت ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں. صحابہ کرام ہی ہیں.
میں نہیں تھا شاید. ہاں جی بالکل آپ کی صحابہ آواز اکرام آ ہے. رہی ہے. جی اول یہ مخاطب جو صحابہ ہے اکرام کا صحابہ. عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں تو پھر اس سے بات ثابت ہوئی کہ نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے. کہ اس سے اختلاف کس کو ہے بھائی؟ نہیں اختلاف نہیں ہے. میں یہی پوچھ رہا تھا کہ صحابہ کا کوئی مثال ملتی ہے کیا؟ یہ تو آپ نے جو ہے اس کے اوپر. جی ٹھیک ہے میں بھی اس سے اتفاق. لیکن بات ابھی یہ ہے کہ میں اس بات کو نیک اعمال میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میں محبت کروں اور اس کو بدرجہ اولا میں نیک اعمال میں تسلیم کرتا ہوں. پھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہوں. کیا یا اللہ میری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں محبت کرتا ہوں جو ہے اس کے وسیلے سے قبول فرما. جی آپ یہ دعا کریں اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے رسول پر ایمان لاتا ہوں، تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، میری یہ دعا، میری یہ درخواست، میری یہ ضرورت پوری فرما دے. جائز ہے، درست ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. بس میں نے صرف رسول اللہ کی بات پیش کی اللہ کی بارگاہ میں. لیکن وہ الفاظ آپ استعمال کریں بس واسطہ وسیلہ تو فعل جس سے پھر کیا وسیلے کا راستہ کھلتا ہو تو اس سے آپ پرہیز کریں. چلیے ٹھیک ہے. ایک مزید اور سوال تھا اجازت ہے حضرت؟ ہاں بولو. جی یہ ایک عالم صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا. جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے تعلق سے کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا کوئی فریاد کرنے والا نہیں ہے. اس طریقے کا الفاظ ہے. تو ایسا جو ہے فریاد روائی کرنا جو ہے جائز نہیں. یہ چھوٹے طور پر بدعت ہے ورنہ تو یہ شرک ہے. رسول اکرم کو فریاد رس یا حاجتیں پوری کرنے والا بتانا سمجھنا یہ شرک ہے. فریاد سننے والا، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے. اور پھر وہ اہل حدیث عالم شیخ لکھنے والے. ہاں تو غلطی سے انہوں نے کہیں سے کوئی جملہ لکھ دیا ہوگا، خیال نہیں کیا انہوں نے. کیا اہل حدیث غلطی نہیں کرتے ہیں؟ اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں. تو بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. لیکن جب انفی جی کرتے تو مشرک بن جاتے، اہل حدیث کرتے تو غلطی ہو جاتی ہے. یہ ڈبل نہیں، وہ اہل اسٹینڈرڈ حدیث کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں غلط ہے، ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ان کو بھی کہتے ہیں ہم شرک ہے. ہم اہل حدیثوں کے کوئی وکیل تھوڑے ہی ہیں، ہم تو دین کے وکیل ہیں. ہم رسول اکرم کی سنت کے. ہلو یہ نواب صدیق حسن خان صاحب جو ہے جی نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی، ان کی کتاب میں لکھا تھا. یہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے نظر آیا. ارے یہ سب ٹھیک ہے، آپ آج کے تشریف زمانے مانتے کے، آج کے زمانے کے ہمارے بعض بدعتی اور بعض دیوبندی ان کے پرانے زمانے کی باتیں لا لا کر لوگوں میں خلفشار پھیلاتے ہیں. انہوں نے قطف الثمر فی عقیدت اہل الاثر ان کی کتاب ہے، وہ پڑھ کے دیکھو. انہوں نے اپنے ان تمام عقیدوں سے رجوع کر لیا ہے. تو چلو یہ جو آپ ہے کو جواب یہ جو میں اپنی کچھ بات رکھنا چاہ رہا ہوں. کچھ اور بات بولنا چاہتے ہیں، بولیے. میں بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو جیسے آپ دیوبندیوں کو بولتے ہیں نا کہ اگر تمہاری کتابوں میں شرک ہے، تو جب اہل حدیث عالم کا آ جائے تو اس کے بارے میں بھی یہی رائے رکھو کہ ہمارے نزدیک سب برابر ہے، یہ بھی وہی شرک رائے ہے. ہمارے یہاں کوئی رو رعایت نہیں ہے. ہم آدمیوں کا منہ دیکھ کے فتوے نہیں دیتے. یہ دیکھ کے فتوے نہیں دیتے کہ یہ ہماری جماعت کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے. لیکن اگر آدمی نے کسی زمانے میں کچھ کہا ہو پھر اس سے رجوع کر لیا ہو تو اس کو لان تان کرنا، اس کو بدنام کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. جب آدمی کتاب نے کا رجوع کر حوالہ لیا. اس کا رجوع آپ مجھے دکھا دیجیے، میں انشاءاللہ اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا میرے فون سے اور دعوت چلاؤں گا اس بات کی کہ انہوں نے رجوع کیا تھا.
آپ ہماری کتاب پڑھیں احباب دیوبند کی جماعت اہل حدیث پر تازہ کرم فرمائیاں، اس کے بعد بات کروں. رضا اللہ کی کتاب جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے بہت اچھے سے جواب دیا ہے. آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں انشاءاللہ. ہاں جی کتاب کا نام میرے سمجھ میں نہیں آتا، کتاب کا نام واپس دہرائیے، میں ریکارڈنگ احباب دیوبند کی جماعت اہل حدیث پر کچھ تازہ کرم فرمائیاں، اور کتاب کا نام ہے وہابیت کی تلاش. اچھا اچھا ٹھیک 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 ٹھیک، شکریہ شکریہ، ٹھیک ہے. جزاک اللہ اچھا ایک تحقیق بھائی پھر سے میں ایڈ کر رہا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بہت امپورٹنٹ فرق یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہے کہ کوئی شخص اتباع سنت کا پابند ہے، توحید کا پابند ہے، اس سے کہیں غلطی ہو جائے، اس سے کہیں کوئی ایسا عمل ہو جائے جو ثابت نہیں ہے، جو بدعت ہے، اور اس سے ہو گیا ایسا عمل، اس کا معاملہ الگ ہے. اور وہ جس کا اصول ہی یہ ہو کہ ہم بدعت کرتے ہیں، ہم تو بدعت کرنا صحیح سمجھتے ہیں، مطلب جو اعلانیہ طور پر جو ان کا موقف ہے، اور ایک ہوتا ہے کوئی صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہیں کسی مسئلے میں انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، تو دونوں میں فرق کیا جائے گا. یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے. دونوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں نے غلط کیا، ہاں دونوں نے سیم کام کیے، لیکن ہم ایک کے لیے کہیں گے کہ وہ بدعتی ہے اور ایک سنت کا اتباع کرنے والا ہے، بھلے ہی اس سے غلطی ہو گئی لیکن وہ بدعتی نہیں ہوگا. ہاں تو یہ فرق بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. ہاں جی تو یہ تو زید بھائی یہ تو ہر کوئی کرتا ہے نا، دیوبندی میں تو یہی کرتے ہیں، وہ بھی تو اتباع کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کرتے وہ فرق آپ کو بتا دیتے ہیں. جی شیخ بتائیے. آپ کا تبلیغی نصاب ہے، تبلیغی نصاب کے جو واقعات ہیں جس سے شرک و بدعت نکلتا ہے، ایک دو نہیں دسیوں لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے. کیا آج تک تبلیغی نصاب کو بدلا گیا؟ آپ تابش مہدی صاحب کی کتاب پڑھیے، تبلیغی نصاب ایک مطالعہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عالم نے، وہ بھی حنفی دیوبندی عالم تھے، تبلیغی نصاب کی تخریج کی انہوں نے، اور جو اس میں ضعیف موضوع حدیثیں ہیں یا واقعات ہیں غلط، ان کو نکال دیا. اور یہ نسخہ چھاپا. اس زمانے میں ایک بہت بڑا یہاں مکتبہ تھا، مدینہ بک ڈپو، اس نے چھاپا اور چھاپ کے پیش کیا مرکز میں. تو مرکز والوں نے کہا کہ ساری کتاب جتنی چھاپی ہے بوری میں بھر کے جمنا میں ڈلواؤ، ورنہ ہم یہاں سے اپیل کریں گے تمہاری چھاپی ہوئی کوئی کتاب کوئی تبلیغی نہ خریدے. بیچارے کو مجبور ہو کر وہ ساری کتابیں جمنا میں ڈالنی پڑی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ جو کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ بھی ایسا کرتے نہیں کرتے، ہاں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں، تقریباً 18 سال ہو گئے میں تبلیغی جماعت سے منسلک ہوں، ان سے چنتا ہوا ہوں. الحمدللہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہم نے توکل اسباب کسی غیر اللہ سے مدد مانگی ہو یا اس کا عقیدہ رکھا ہو. ٹھیک ہے، تو آپ انہی میں سے ہو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں. مجھے آج تک کوئی تبلیغی ایسا نہیں ملا جو یہ عقیدہ رکھتا، آج تک کوئی نہیں ملا. حالانکہ وہ نصاب میں بار بار پڑھ میرے علم میں ایک دو نہیں سینکڑوں تبلیغی ہیں جن کی عورتیں گلے میں، ڈنڈ میں اور کمر میں تعویذ لٹکاتی ہیں، جو بزرگان دین کے مزارات پر جاتی ہیں، جن کے یہاں شبرات کے حلوے بنتے ہیں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کوئی سعودی میں نہیں رہتے ہیں، یہیں رہتے ہیں، یہیں ہندوستان میں رہتے ہیں، اسی سماج میں پلے بڑے. عورتیں تو جا ہی نہیں سکتے، عورتوں کو جانا ہی منع ہے نا قبرستان میں. ہاں، عورتوں کا جانا قبرستان کی بات تو میں. اس کی ممانعت تو کوئی نہیں. اور یہ جو ہے اب تعویذ کی آپ بات تو رہی تعویذ کی، پرانی تعویذ کا تو صحابہ سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ پرانی تعویذ وہ استعمال کرتے تھے. پرانی تعویذ کا لیبل لگا کر شرکیہ تعویذ آپ کے یہاں بھی چل رہا ہے. اعمال قرآنی اشرف علی تھانوی صاحب کی دیکھ لو آپ. نقش سلیمانی کون چھاپ رہا ہے اور نقش سلیمانی پر عمل کون کر رہا ہے؟
और शमे शबिस्तान रजा कौन माशरे में चला रहा है? सारे तावीज गंडे का कारोबार करने वाले यही लोग हैं। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ कि कुरानी तावीज के अलावा जितने भी तावीज है उसको पहनना जायज नहीं। हाँ भाई, पुरानी तावीज पहनना जायज है। पुरानी तावीज पहन के आप पेशाब करते हैं, पाखाना करते हैं, लेटरिन में जाते हैं, तो ये उसकी ताजीम कर रहे हैं आप। ये अलग मसला है ना कि उसको पहन के लेटरिन अलग में जाना मसला क्यों है? अलग मसला क्यों है? कुरान क्या इसलिए आया था कि उसको आप तावीज बना दें? अशरफ अली साहब थानवी के तर्जुमा कुरान में हर सूरत को तावीज में बदल दिया गया है। हर सूरत का तावीज लिखा हुआ। साहबा से साबित है। कहाँ है कौन भाई कहता है साबित? साहबा से साबित? क्यों बातें ऐसी गलत बातें कहते हो? कहाँ है? सबूत दीजिए, आप दलील पेश कीजिए। अच्छा, 1 मिनट में निकाल देता हूँ। एक सहाबी की दलील पेश कीजिए आप। ठीक है, बस सनद सही है मेरे पास इंशाअल्लाह। 1 मिनट।